اس طرح کے حادثوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اس خطاب کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اور وقت کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے اب آخری خطیب کو سماعت فرمائیں گے۔ ان کا موضوع پہلے سے آپ نے سن رکھا ہے، تاریخ اہل حدیث۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے کہ آج کا پروگرام جس ترتیب سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری دی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے۔ بعض وجوہات کی بنیاد پر ترتیب بگڑ گئی اور آپ نے ایک اتفاقی ترتیب سے آج خطاب سماعت فرمایا اور سماعت فرمائیں گے۔ پہلے خطیب جناب مولانا شاہد مبین صاحب ندوی کے اوپر ذرا سے دماغ لگائیے گا۔ دوسرے خطیب جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی، یہ رضوی کے اوپر بھی ذرا سے دماغ لگائیے گا۔ اور آخری خطیب ہماری اس بزم کے آج کی نشست کے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کے اوپر دماغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ندوی، رضوی، قاسمی یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا دوسرا نام ہے حدیث ہے۔ تو اب ہم آخر میں بڑی عزت کے ساتھ تاریخ اہل حدیث جیسے نازک موضوع پر خطاب کرنے کے لیے جناب مولانا جلال الدین صاحب قاسمی کو دعوت دیتے ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، عنوان معلوم ہو چکا ہے اور وہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ ہم اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ حدیث جب سے ہے، اہل حدیث کب سے ہے؟ تقریر ختم۔ خیر القرون کے بعد صحابہ کرام کے بعد
میں جن شخصیتوں سے کافی متاثر ہوں ان میں ایک حضرت علامہ ابن حزم بہت بڑا عالم، علم کا قہر ناپیدا کنار. تو ایک تو میں ابن حزم سے بہت متاثر ہوں، اور دوسرے میں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے بہت متاثر ہوں. اور تیسری شخصیت حضرت امام شاطبی ہیں جن سے میں کافی متاثر ہوں. ہر عالم کو چاہیے کہ ان کی ایک کتاب الاعتصام ضرور پڑھے. ایک بات اور بول دیتا ہوں، لیپ ٹاپ دکھا کر کے کوئی بات کہنا ایک الگ چیز ہے اور ان کتابوں کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے. تو یہ تیسری شخصیت امام شاطبی جن سے میں کافی متاثر ہوں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب جس کے بارے میں نے یہ کہا کہ ہر عالم کو چاہیے کہ ایک بار اس کتاب کو ضرور پڑھے. اس کتاب کا نام ہے الاعتصام. اس کے اندر انہوں نے امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، کہتے ہیں 4 امام ہیں ان میں سے ایک ہے، امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا. قول کیا ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہوگا. اس وقت یعنی نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہوگی اور قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. یہ قول امام مالک کا آب ذری سے لکھے جانے کے لائق ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت کا دین کیا تھا؟ جواب، جس کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے. جواب ہے ایک طرف سے یاد رکھیے، ذہن ادھر ادھر مس ہوا تو بیچ میں جو بات رہے گی وہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکے. اس وقت کا دین کیا تھا؟ یہ سوال. جواب، جس دین کو نبی اور صحابہ دونوں فالو کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو نبی بھی فالو کرتے تھے اور صحابہ بھی فالو کرتے تھے. سورہ احقاف کی ایک آیت کریمہ دیکھیں کہ نبی کس چیز کو فالو کرتے تھے. آپ نے فرمایا، رب نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں. جیسے تمام انبیاء کرام بشر تھے، میں بھی انہی کی طرح بشر ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں. جیسے وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، مجھے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا، میں کوئی انوکھا رسول نہیں. دوسرا جملہ، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. تیسرا، ان اتبع الا ما یوحی الی
میں فالو کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت نے بتایا کہ نبی جس چیز کو فالو کرتے تھے وہ چیز اللہ اتارتا تھا، نبی وحی کو فالو کرتے تھے۔ تو پتا چلا کہ نبی جو کچھ اللہ وحی کے ذریعے اتارتا تھا اس کو فالو کرتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں، تم فالو کرو اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی اس چیز کو فالو کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے رسول کے اوپر اتری، یعنی وہ بھی وہی کو فالو کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو فالو کرتے تھے جو آسمان سے اترتی تھی، اور صحابہ کرام بھی اسی کو فالو کرتے تھے جو نبی کے اوپر وحی کی صورت میں اترتی تھی۔ اور یہ جو وحی اترتی تھی اسی کا نام دین ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اس وقت صحابہ کرام فالو کرتے تھے وہی دین تھا، جس کو انہوں نے فالو نہیں کیا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی تھا اور آج بھی دین نہیں ہوگا۔ جو وہی باہر کی وہ دین نہیں ہے، یہ بات بالکل صاف ہو گئی۔ اور اے ہمارے نبی، اسی وحی کی جو آپ کے اوپر نازل کی جا رہی ہے اور آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اسی کو ہی دوسروں تک پہنچائیے۔ فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو دین نام ہے وحی کا، اور وحی ہے جس کو نبی فالو کرتے تھے، وہی وہ ہے جس کو صحابہ فالو کرتے تھے۔ اور فالو کرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی تم اسی وحی کو جس کو دین کہا جاتا ہے یہی دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کی تبلیغ کا بھی حکم آپ کو دے دیا گیا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ وہ وحی کیا تھی؟ ذرا شکل بتائیں، واضح کریں اس کو۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے، پتہ چل جاتا ہے کہ وحی کی صورت میں کیا چیز اترتی تھی جس کو فالو کیا گیا اور یہی چیز نبی نے دوسروں تک پہنچائی اور صحابہ کرام نے پہنچائی۔ حدیث اس طرح وعن المقدام بن معدی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان وعلی اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نظر بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقظهم بمثل ترى رواه أبو داؤد في کتاب السنة۔ یہ لیپ ٹاپ دکھانا نہیں ہے، ایک انتہائی ٹھیک اور پیشن قسم کا آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے۔ لڑنے کے لیے یہ سب کون تھے؟ یہ سب کتاب و سنت کی روشنی لے کر کے آئے، اس لیے کہ اس وقت ائمہ ان کے اجتہادات موجود نہیں تھے اور ائمہ کے نام پر مسالک اور اختلافات کے نام پر یہ مسائل نہیں تھے۔ یہ تو ہوئے تابعین، تابعین جنہوں نے تابعینوں کو دیکھا وہ یہاں آئے سب سے پہلے 18 کی تعداد میں۔ اس وقت میں یہ بات نہیں تھے، اس وقت میں ان کے اجتہادات کے نام پر مسالک نہیں بنے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اتنے صحابہ کرام اتنے ادوار کے اندر آئے، تمام ادوار خلافت میں ہے، اس کے بعد تابعین آئے، اس کے بعد تبع تابعین آئے۔ بتائیے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر کس چیز کی آمد ہوئی؟ کتاب و سنت کی۔ اب بتاؤ، تاریخ سے اندھا آدمی ہی یہ سوال کر سکتا ہے، تم اپنی مسجد بتاؤ، تم اپنی مسجد بتاؤ، تم اپنے اسکول بتاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، سارے سلسلے سند یاری جانتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، اب یہ انجینئر بیچارے اور یہ وکیل بیچارے جن کا کام یہ ہے کہ بھئی وہ انجینئرنگ کے شعبے میں رہیں،
جن کا کام یہ ہے کہ وکالت کرے اور جھوٹ پھر بولے. اب یہ اگر میدان میں کود پڑے تو ابھی کیا کریں گے؟ وہی جھوٹ پھر بولیں گے. تو ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم تاریخ کو تو دیکھ لیتے, غور و فکر کرتے, دیکھتے تو یہ اعتراضات نہ کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ سند عالی آگے کہاں بڑھتی ہے؟ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی اس سے آگے بڑھتی ہے سند عالی, اور اس کے بعد ایک سند یہاں سے شاہ ولی اللہ سے نکلتی ہے. میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے اور 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر بیٹھے. 80 سال تک اس آدمی نے حدیث پڑھائی ہے. یاد رکھو, 20 سال کی عمر میں مسند تدریس پر بیٹھے اور اس کے بعد اس نے حدیث پڑھانا شروع کیا تو 80 سال تک پڑھاتے رہے. 100 سال کی عمر ہے, 100 سال میں انہوں نے انتقال کیا, 20 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے, 80 سال تک حدیث پڑھائی اور تقریباً 20 لاکھ آدمیوں کو, کتنے لوگوں کو, 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اہل حدیث بنایا. کتنے؟ 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اہل حدیث بنایا. میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی, ان کے ایک شاگرد ہیں احمد اللہ پرتاپ گڑھی, ان کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ قرآنی. گویا یہ شیخ الشیخ, یہ حضرت میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی, جن کے عبداللہ قرآنی, اس لیے کہ عبداللہ قرآنی شاگرد ہے احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے, اور احمد اللہ پرتاپ گڑھی شاگرد ہے میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی کے. تو گویا کہ میاں نذیر احمد صاحب محدث دہلوی شیخ الشیخ ہوئے عبداللہ قرآنی کے. عبداللہ قرآنی یہ عرب گئے اور انہوں نے 2200 مدرسے کھولے کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے. اللہ اکبر. گویا ان علماء اہل حدیث کے ممنون صرف ہندوستان کے لوگ ہی نہیں, پاکستان کے لوگ ہی نہیں, بنگلہ دیش کے لوگ ہی نہیں, بلکہ عرب والے بھی ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے. 2200 مدرسے قائم کیے عبداللہ قرآنی نے. اور اس ہندوستان کے اوپر جب آنچ آئی, آپ اٹھا کر کے دیکھیے ڈاکٹر تارا چند کی کتاب, ایک غیر مسلم مفکر ہے ڈاکٹر تارا چند, ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے تحریک آزادی ہند. ارے فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ کی کتابیں پڑھ لیا کرو, اس کے بعد بات کرو. فتنہ پروری سے کچھ وقت بچ جائے تو تاریخ کے ان حقائق کو پڑھو. ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب تحریک آزادی ہند کے اندر لکھا کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو انگریزوں نے قتل کیا ہے. پوری سڑکوں کے اوپر جتنے درخت ہوتے تھے علماء کی لاشیں لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی. جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا. کہاں ہے ان کے نشانات, کہاں ہے ان کی علامات, کہاں ہے ان کے نشانات جو علماء اہل حدیث نے جن راستوں کو اپنے خون سے سینچا ہے؟ ان کی لاشیں درختوں سے لٹکی ہوئی اور میلوں تک درختوں کو ان کی لاشیں لٹکتی نظر آتی. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو سولی دی گئی, قتل کیا گیا انہیں, اس لیے کہ وہ اس دیش کے سچے محب تھے, سچی محبت کرنے والے. انہوں نے انگریزوں کے نام قدم کو ہندوستان سے اکھاڑنے کے لیے جانی مالی ساری چیزوں کی قربانی. 5 لاکھ علماء اہل حدیث مارے. فتنہ پروری جو وقت بچے کتاب پڑھ لیا. ڈاکٹر تارا چند کی کتاب تحریک آزادی ہند کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے پٹھو, ارے جو لوگ انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا کو جانتی, اور اہل حدیثوں نے کیا قربانی دی ہے دیش کے لیے. ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم اسکالر ہیں, غیر مفکر ہیں, ان کی کتاب جا کر دیکھ لیجیے تحریک آزادی. 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو انگریزوں نے قتل کیا. اور میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے. ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو وہابی کہاں کہتے ہیں؟ ہم وہابی ہیں ہی. اگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف انتساب کیا جاتا ہے تو محمدی کہنا چاہیے, اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا. اور اگر ان کے باپ عبد الوہاب کی طرف منسوب کر کے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں, عبد الوہابی کہنا چاہیے, اس لیے کہ ان کا نام وہاب تھوڑی تھا, عبد الوہاب تھا. تو اگر محمد کی طرف انتساب کرنا تو محمدی کہتے, اور اگر ان کے باپ کی طرف منسوب کرنا تو وہابی نہ عبد الوہابی کہتے. چلو تم نے محمد ابن عبد الوہاب کی طرف ہماری نسبت کر دی,
لیکن ہم اس نسبت نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ہم بلی تھے اور ہم لوگ تو تکلیف کرتے ہی نہیں کسی کی, ہم لوگ تکلیف کرتے ہی نہیں کسی کے. لہذا یہ وہابی کا لفظ ہم لوگوں کو اوپر کس بدبخت نے چسپا کیا وہ تو قیامت کی بھی معلوم ہوگا کہ یہ لفظ پہلے کس نے ایجاد کیا تھا اور اہل حدیثوں کو اوپر کیا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث انگریزوں سے بنوایا اور یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کے عالم محمد حسین بٹالوی انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث رکھو. ارے یاد رکھو کہ محمد حسین بٹالوی نے اہل حدیثوں کا نام منوایا, بنوایا نہیں. ایک ہے منوانا, ایک ہے بنوانا. اس لیے کہ اہل حدیث تو جنگ آزادی میں شریک تھے. اب عام لوگ جو شریک نہیں تھے وہ مسجدوں میں اگر رفع الیدین کرتے ہوئے دکھائی دیتے, سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے دکھائی دیتے تو ان کو پکڑ لیا جاتا اور وہابی کہہ کر کے ان کی جائیداد خود کرا لی جاتی اور ان کو سولی دے دی جاتی, طرح طرح سے پریشان کیا جاتا. محمد حسین بٹالوی نے دیکھا کہ اس طریقے سے تو ایک اہل حدیث بھی باقی نہیں رہے گا. جو لوگ لڑ رہے ہیں انگریزوں کے خلاف وہ تو بہرحال لڑ ہی رہے ہیں, جو دوسرے لوگ جو شامل نہیں یہ بھی مار کیے جائیں گے. تو انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمارا نام وہابی نام, ہم لوگ وہابی تھوڑی ہے, ہمارا جو اصل نام ہے وہ رجسٹر میں درج کیا جائے. ہم لوگ اہل الحدیث ہیں, ہمارا نام اہل الحدیث لکھا جائے رجسٹر میں اور ہم کو اہل الحدیث پکارا جائے اور وہابی ہم لوگ نہیں ہے. لہذا محمد حسین بٹالوی نے انگریزوں سے اہل الحدیث نام منوایا, بنوایا نہیں. یہ نام تو ہمارا پہلے سے, جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم فی زمانی, جیسا کہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں اہل حدیث تھے ایسے ہی یہ دنیا کبھی بھی اہل حدیثوں سے خالی نہیں ہوئی. تو محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کا تفریح ہو گیا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام وہابی مت رکھے, ہم اپنے آپ کو وہابی مانتے ہیں, خام خواہ ہمارے اوپر یہ لیبل کیوں چسپا کرتے ہو جب ہم اس نام کو مانتے ہی نہیں. اسی طرح ہمارا ایک اور برا نام رکھ دیا گیا غیر مقلد. بھائی یہ نام کس نے کہا تھا ہمارا رکھنے کے لیے؟ یہ تو تلفظ بالالفاظ ہے, کسی کو پورے نام سے مت پکارو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ارے برا نام تو پہلے ہی سے ہمارے نبی کا لوگوں نے رکھنے کی کوشش کی. اب آپ کے ماننے والوں کو, آپ کے سچے متبعین کا نام بھی اگر اسی طریقے سے برے القاب سے لے لیا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نبی کا نام بھی دیکھو کیسے بدل دیا گیا. حدیث کس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اس کتاب المناقب کا نقل ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو مجھ سے ہٹا دیتا ہے. یہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں اور یہ لوگ لعنت کرتے ہیں مذمم کے اوپر, لیکن میں تو محمد ہوں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. محمد جس کی جتنی تعریف کی گئی اس سے زیادہ اللہ کے بعد کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تعریف فرمائی ہے اپنے رسول کی کہ اللہ کے بعد دنیا میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. اس نام کو سن کر کے جل مر جاتے تھے قریش مکہ, تو انہوں نے آپ کا نام بدل کر کے مذمم کر دیا. لوگ کہتے تھے کہ محمد جا رہے ہیں آپ کے ماننے والے, لیکن جو آپ سے نفرت کرتے تھے کہتے تھے کہ مذمم جا رہا ہے. محمد مانے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, اور مذمم کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ برائی کی گئی ہو. دیکھیے نبی کا نام بھی بدلنے کی کوشش کی گئی, اچھے نام سے برا نام. اس طریقے سے اگر یہ لوگ ہمارا نام اہل الحدیث سے بدل کر کے غیر مقلد رکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو کوئی نئی بات ہمارے لیے, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے, لہٰذا یہ سنت کا ہو رہی ہے تمہارے ساتھ. تم جتنا خوش ہونا چاہو خوش ہو. جزاک اللہ خیر. پانی پلا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو غیر مقلد کہا کہتے تم نے ہمارا نام, ہم اپنے آپ کو وہابی کہا کہتے تم نے ہمارا نام, ہم کہاں مانتے ہمارا نام اہل حدیث سب کو اہل حدیث سب کا. اور جہاں تک اس نام کا تعلق ہے اہل حدیث, میں ایک بات بولتا ہوں. ایک تابعی ہے حضرت امام شیری, 500 صحابہ کرام کو انہوں نے پایا ہے. چلیے ان کا قول پیش کر دیتا ہوں. قال الشیری ادرکت 500 من الصحابہ رواه ابن حجر فی التہذیب فی تہذیب التہذیب. حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے.
امام شیبی کا. امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے 500 صحابہ کرام کو پایا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہوں. کتنے صحابہ کرام کو پایا؟ 500 اور 48 صحابہ کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. کتنے بڑے تابعی ہیں یہ کہتے ہیں. دیکھیے روایت دیکھیے جسے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وعن الشیبی قال کرہ الصالحون الاولون الاکثار من الحدیث ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ الحدیث. تذکرۃ الحفاظ. حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ لوگ کثرت سے روایت بیان کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے اور جو بات مجھے بعد میں معلوم ہے جب پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی چیز بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے. دیکھیے یہ آدمی صحابہ کرام کے دور کا ہے اور 48 صحابہ کرام کا شاگرد ہے. اس وقت یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اہل الحدیث کا. تو یہ لفظ بھی نیا تھوڑی ہے, یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. جیسا کہ یہ بول رہے ہیں کہ میں نے 48 صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی, یہ تابعی بول رہا ہے بما اجمع علیہ. اور ایک بات اور بولتا ہوں, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, اگر فتنہ پروری سے کچھ وقت بچے تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. علامہ بشاری مقدسی یہ 375 ہجری کے اندر یہاں آیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً یہی کوئی 300 صدی کے بعد 3 صدی کے بعد 375 سال کے بعد آیا. تو ان کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. کیا نام ہے کتاب کا؟ احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم. نام کیا ہے اس مورخ کا؟ علامہ بشاری مقدسی یا مقدسی نام ہے ان کا. یہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں 375 ہجری کے اندر ملتان پاکستان اور سندھ کے ایریے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے تمام لوگ اہل الحدیث ہیں. پتہ یہ چلا کہ 375 سال تک تقلید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا یہاں بھی اور عرب ایریا میں. یہ مورخ بتاتا ہے کہ ملتان اور ہندوستان کے تمام ایریے کے اندر کسی مخلف کا پتہ نہیں تھا. اب میں بولتا ہوں کہ یہ مورخ بتاتا ہے کہ 375 سال تک تمہارا نام و نشان نہیں تھا, تم اپنا وجود پہلے ثابت کرو. یہ بات تمہارے اوپر ہے, بارے ثبوت مدعی کا اوپر ہے, یہ ذمہ داری تمہاری ہے, تم دلیل پیش کرو. ہم نے تو اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے اور یہ نام پہلے ہی سے صحابہ کرام کے زمانے سے. اور اگر غلط مانتے ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو غلط ثابت کرو. کہ تو چاروں نام برات ہے نا, کہ چاروں امام کے برات ہونے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک ساتھ میں نے کہا چاروں کیسے برات ہو سکتے, تو ایک مثال دینے لگے. ایک درخت ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے درخت ہے, کیا ہے ایک امام پر رکھ. میں نے کہا کیسے؟ اچھی مثال دیتا ہوں. اچھی مثال دیجیے. بولے ایک پیڑ ہے, ٹھیک ہے پیڑ ہے. بولے دیکھو تنا یہاں تک ہے یا یہ اسلام ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح. بولے 4 ڈالیاں نکلی یہاں سے تنے سے, تنا گیا نا یار, اب یہاں سے 4 ڈالیاں نکلی, 1 2 3 4. میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ چاروں ڈالیاں, بولے یہ تو چاروں امام ہیں. اب بولو کہ یہ تنا, یہ تو درخت ہی کا تنا ہے نا, اور یہ جو چاروں ڈالیاں ہیں درخت ٹھیک ہی ہے نا, کہ درخت سے الگ ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ تنا بھی ہے اور یہ چاروں ڈالیاں بھی اسی درخت کی ہے, تنے سے جڑی ہوئی ہے, ایک ہی ہے. تو کہا کہ مانو نا کہ چاروں ایک ہے ایک 4 ہے. میں نے کہا کہ وہ لیپ ٹاپ والا تھوڑی ہوں کہ مجھے پھنسا لے جاؤ. دنیا میں پہلا درخت دیکھا ہے ایسا جس میں 4 ڈالیاں تو ہیں لیکن ایک ڈالی میں سیب لٹکا ہوا ہے, ایک میں انار لٹکا ہوا ہے, ایک میں انگور لٹکا ہوا ہے اور ایک میں امرود لٹکا ہوا ہے. دنیا میں ایسا کوئی درخت دکھاؤ. ایک امام بولتا ہے یہ چیز حلال ہے, ایک امام بولتا ہے یہ چیز حرام ہے, ایک کہتا ہے یہ مباح ہے, ایک کہتا ہے یہ پھلا ہے. یہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی 4 ڈالیوں کے اندر 4 قسم کے پھل لگتے ہیں؟ درخت دنیا میں دکھاؤ نا. میں لیپ ٹاپ والا نہیں ہوں کہ مجھے اس طریقے سے چکما دے کر نکل جاؤ. اس کے بعد کہنے لگے دوسری مثال بھی میرے پاس ہے.
میں نے کہا دوسری مثال دوستی بھی خبر لیتا ہوں. بولے ایک دریا ہے. میں نے کہا دریا ہے. بولے دریا سے 4 راستے نکلے. میں نے کہا نکلے. بولے یہ چاروں راستے سے 4 امام ہے. یہ 5واں فرقہ اہل حدیث کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا مجھے چکما نہ دو. یہ 5واں فرقہ وہی دریا ہے جہاں سے یہ 4 نکلے تھے. لیکن یہ 4 نکلے تھے تو پہلے صحیح تھے. آگے چل کر کے ذرا پتے گر گئے, اس میں ذرا جراثیم پھیل گئے. اب یہ پانی یہ 4 کا اتنا گندا ہو گیا ہے پھر پیا نہیں جا سکتا. اب آدمی کو اگر حفظان صحت کا خیال رکھنا ہے تو پھر دریا کی طرف رجوع کرنا, اور بیمار ہو کر کے مر جائے گا. بھاگ گیا لیپ ٹاپ لے کے بھاگ گیا. لیپ ٹاپ چھوڑ کر بھاگ گیا. جی ایک ہی راستہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے بتا دیا. لہذا نص کے مقابلے میں قیاس درست نہیں. اور نص کیا ہے؟ حدیث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام ابن ماجه في کتاب المقدمہ میں اور باب جہاں قائم کیا انہوں نے اتباع سنت رسول اللہ, وہاں پر یہ حدیث ہے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ. حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی سیدھی, ایک ڈریو اسٹریٹ لائن. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور داہنے 2 لکیریں بائیں 2 لکیریں. کتنی؟ 2 and 2 makes 4. 4 ہو گئے. 2 and 2 makes 4. 2 and 2 makes 4. 2 اور 2 4. سیدھا آپ نے ایک 2 ادھر 2 4. پھر آپ نے یہ 4 لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا ہاذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ. پھر یہ کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, جنت کی طرف جانے والا راستہ صرف تگڑا ہے. اس میں نہ کوئی راستہ ملتا ہے آخر, اور نہ اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے. نہ اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے کوئی, اور نہ اس سے کوئی ذیلی سڑک آ کر ملتی ہے. یہ راستہ بارگاہ رسالت سے لے کر جنت کے دروازے تک چل رہا ہے. اور اسی طرح صراط مستقیم, اس لیے اس پر علی خان قابل ہے اہدنا الصراط مستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. اور جب علی خان قابل ہو جائے تو یہ مورخ ہو ہی جاتا ہے. ہمارے پاس یعنی کوئی مخصوص راستہ ہے, وہ ہر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے رضوان الہی کا راستہ, صراط مستقیم. اور یہ تو شیطان کو بھی معلوم ہے یہ راستہ ایک ہی ہے. کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو لا قرودن لهم صراطك المستقیم, میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. اس کو معلوم کیا راستہ ہے, اس لیے کہ اگر اضافت ہو جائے تو اضافت بھی تخصیص کی دلیل ہوتی ہے. صراط کا تیرا راستہ کون سا راستہ؟ اگر کوئی عام راستہ ہوتا تو نکرہ استعمال کر دیا جاتا. صراط کی اضافت کا کی طرف جو بتا رہی ہے کہ جو مخصوص راستہ ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ راستہ ہے, اس لیے اسی راستے کے اوپر میں بیٹھ جاؤں گا اور گمراہ کروں گا لوگوں. شیطان کو بھی معلوم راستہ ہے کہ بتا رہے چلتے 55 راستے ہیں, 10 راستے نہیں بولتے راستے. اللہ راستہ ایک باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 4 راستے صحیح ہے, 4 راستے پر. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اہل الحدیث کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے. آئیے شرف و اصحاب الحدیث اٹھا کر دیکھتے خطیب بغدادی. اس میں کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون یہ کہتے ہیں کہ قلت لحماد بن زید یا ابا اسماعیل هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن فقال بلى الم تسمع الى قوله ولينذروا قوم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون. رواه الخطیب فی شرح اصحاب الحدیث. اس سے پہلے کہ میں اس قول کی شرح کروں جو حماد بن زید کا قول ہے یزید بن ہارون کے جواب میں, ایک بات یہ بتا دوں کہ سارے راستے صحیح نہیں ہو سکتے. راستہ ایک ہی صحیح ہوتا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے انسان کو,
दायां अलग है, बायां अलग है, और साथ साथ दाएं को जो मकाम हासिल है वो बाएं को हासिल नहीं है जी। है एक ही बदन के हिस्से दोनों, लेकिन दाहिने हाथ का जो मकाम है वो बाएं हाथ का नहीं। अच्छा, इस पर भी दलील पेश कर दूं जी, पेश कर दलील। ये हदीस है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदि लिवलदिही उअल्लिमुकुम इज़ा अतयतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा व अमरा बिसलासति अहजारिन व नहा अनिल रौफ़ि वर्रिम्मति व नहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही रवाहु माजा फी किताब तहारत व सुननिहा। हज़रत इमाम इब्न माजा हदीस पाक से किताब तहारत के अंदर रावी जैसा कि मालूमात है अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूं जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए होता है। यानी आप हमारे रूहानी बाप की तरह है और हम आपके बच्चे हैं। मेरी हैसियत, मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए होता है। इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदि लिवलदिही। तो बाप क्या करता है? छोटी छोटी बातें बच्चे को बताता है, तो मैं उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हें बताता हूं। फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा। जब इस्तिंजे के लिए तुम बैठो तो काबे की तरफ न मुंह करो, न काबे की तरफ पीठ करो। देखो, छोटे बच्चों को बताया, मैं भी तुम्हें बताया, जब तुम इस्तिंजे के लिए बैठो तो न काबे की तरफ मुंह करो, न काबे की तरफ पीठ करो। और जब इस्तिंजे के लिए बैठो, पानी ना मिले तो 3 ढेले ले लिया करो, चाहे छोटा इस्तिंजा होता है बड़ा। पहले पानी इतना कहां मिलता था? पत्थर ही से लोग, मिट्टी ही से लोग पायस मिलकर साफ करते थे, पानी का डाल। वो हमारा बिसला करके 3 पत्थर ले लिया करो इस्तिंजा के लिए। और फरमाया वनहा अनिल रौफ़ि वर्रिम्मा, वहां गोबर पड़ा हुआ हो, इसी तरीके से हड्डी पड़ी हुई हो तो हड्डी और गोबर से इस्तिंजा मत करो। और आखिर में फरमाया वनहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही, और मना फरमाया कि दाहिने हाथ से गंदगी साफ ना करो। देखिए, नबी ने दाहिने हाथ से गंदगी साफ करना मना किया है, ममनू है। दाहिने हाथ से आप गंदगी नहीं साफ कर सकते, बाएं हाथ से गंदगी साफ कीजिए। हदीस से साबित हो गया कि है तो बदन के दोनों हिस्से ही, लेकिन दाहिने हाथ को जो मकाम हासिल होता है हाथ को नहीं, इसलिए कि दाहिने हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी साफ करने से मना किया है। लिहाजा मुसाफहा एक नेक अमल है, लिहाजा जिससे गंदगी साफ करते हो वो मुसाफिर जाके पढ़ो, दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ। लेकिन अच्छी चीज तो अच्छी चीज के लिए बोलो। अरे आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी दाहिने हाथ से गंदगी साफ न करे, बायां हाथ गंदगी के लिए, ये दाहिना हाथ तो मुसाफे के लिए। मिला लेते इसको भी, इसको जिससे गंदगी साफ की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाथ से गंदगी साफ करने को मना किया, मुसाफे के लिए याद रहा, मना सलाम नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी अपने दाहिने हाथ से गंदगी साफ करे। और वैसे ये तो हम मुसलमान कहते हैं कि एक ही रास्ता सही है, हिंदू भी गैर मुस्लिम भी। मैंने तो गीता बराह रास्त पढ़ी है, इसलिए कि मैं यकीनन संस्कृत को पर अच्छी नजर रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल से ग्रामर मेरे मुताले का मौजूद है और गीता को मैंने बराह रास्त संस्कृत में पढ़ा है। चलिए उसका एक श्लोक देख लेते हैं, वो भी नहीं मानते, सारे रास्ते चलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बोलता है सर्वधर्मान। अब रट्टू तोते ने तो रट लिया उसको, अब पूछा जाए कि धर्मान बना कैसे? धर्मान क्या है? अब रट्टू तोते को मालूम है, उसने तो रट लिया हुआ है, कहा कौन सा तीर किधर क्या था मालूम है? धर्मान खाली बोल दिया, अरे बहुत मुश्किल अमर है ये। धर्म धर्मो धर्मा धर्मम धर्मो धर्मान, ये आया, ये सेकंड विभक्ति का आखिरी वर्ड। धर्मों को आया, धर्मे धर्माभ्याम धर्मय, धर्माय धर्माभ्याम धर्मेभ्य, धर्मा धर्माभ्याम धर्मेभ्य, धर्मस धर्मे धर्माणाम, धर्मे धर्मे धर्मेषु। ये सब विभक्ति हो, समझ में आया? हाँ, तमाम धर्मों को, जो ऑब्जेक्टिव केस है, तमाम धर्मों को परित्यज्य, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, आगत्य आग कर, परित्यज्य, ये परि जो उपसर्ग है, त्यज्य त्याग कर,
चलो व्याख्या बाद में हो जाएगी, मफहूम बता देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, तमाम रास्तों को छोड़कर मामेकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आ, मेरे एकम का लफ्ज मौजूद है, सिर्फ एक ही शरण में आ जाए, सारे रास्ते सही नहीं है। अगर तू एक रास्ते को इख्तियार कर ले, एक की शरण में आ जा, तो हम गारंटी देते हैं, अहम तो, अहम माने मैं, तो हमारे तुझको, अहम तो सर्व पापेभ्यो, तमाम पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्ष कर दूंगा, निजात दूंगा। और भाष्य डोंट मिस इट, गम मत कर। यहां देखिए गीता का ये श्लोक भी बता रहा है कि तमाम रास्ते से नहीं हो सकते, रास्ता सिर्फ एक है, वो भी मामेकम, जो रास्ता मेरी तरफ आता है भाई, इतने सिरात मुस्तकीम। अब आइए, हजरत यजीद इब्न हारून हम्माद इब्न ज़ैद से कहते हैं, कुल्तु लिहम्माद इब्न ज़ैद, कुल्तु लिहम्माद इब्न ज़ैद या अबा इस्माईल हल ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अस्हाबल हदीस बिल कुरान, क़ाल बला अलम तस्मा इला क़ौली वलियुनज़िरु क़ौमन इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, जाअ बिहाज़ल क़ौल अल-ख़तीब फ़ी शरह सबिल। यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि मैंने हमारे नेज़र से पूछा कि अबू इस्माइल बताइए कि अल्लाह ताला ने अहले हदीस का जिक्र कुरान में किया है? देखिए, अहले हदीस का जिक्र कुरान में है, बता दो वाला, अहले हदीस का जिक्र कुरान में है। अलम तस्मा इला क़ौली, अल्लाह के कौल नहीं सुना कि वलियुनज़िरु क़ौमन इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। तो हज़रत हम्माद इब्न ज़ैद का अक़ीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबुल हदीस, अहले हदीस का जिक्र कुरान में भी किया है। चलिए, हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमहुल्लाह 15वें पारे की इस आयत, सूरह बनी इसराइल की इस आयत, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, यानी हर गरोह का एक इमाम होगा। उसके अंदर लिखते हैं फ़क़ाल बादुस सलफ, बाद सलफ का ये कहना है, हादा अकबर शरफ़िन लि अस्हाबिल हदीस लिअन्ना इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत करीमा में अहले हदीस के लिए बहुत बड़ी अजमत है, उनके लिए बहुत बड़ा शरफ बयान किया गया है उनके लिए कि उनके इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये दोनों अक़वाल बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का जिक्र कुरान में भी किया है। अच्छा, अब आइए 3 हदीसें पढ़ते हैं। पहली हदीस वान इमरान बिन हुसैन, वान इमरान बिन हुसैन, वान इमरान, लड़के बैठे हुए हैं ना, हाँ, वान इमरान को पढ़ा गया हालत जर्री में, इमरान को पढ़ा गया इसलिए कि गैर मुसरिफ है, तो लड़के बैठे हुए हैं पढ़ने वाले, इमरान गैर मुसरिफ क्यों है? तो मैंने सरफ में से कौन सा 200 बता अलिब्न ज़ायदान और मारिफा। तो वान इमरान बिन हुसैन, इसलिए उसे बदल बात है, तो हालत जर्री में, तो इनमें भी हालत जर्री में होगा। तो अन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़्क़ि हत्ता तक़ूम अस्साअतु। क़ाल यज़ीद बिन हारून इल्लम यकूनु अहलल हदीस इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अद्री मन हुम, रवाहुल ख़तीब फ़ी शरह अस्हाबिल हदीस। हज़रत इमरान बिन हुसैन फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा और ये हक के खिलाफ लड़ता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत को आ जाए। हज़रत यज़ीद बिन हारून कहते हैं कि अगर इस गिरोह से मुराद अहलुल हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि कौन है। गोया कि यज़ीद बिन हारून का इस हदीस के अंदर जो ताइफा का जिक्र है, कहते हैं कि इस ताइफा से मुराद अहलुल हदीस। जी चलिए, हदीस हो गई और उसका तफसीर भी हो गया यज़ीद बिन हारून का। चलिए एक दूसरी हदीस देखते हैं। हदीस इस तरह, वान सईद इब्न याकूब अत्ताई, याकूब भी देखिए इधर दूसरी हदीस नाम है, दूसरे कुछ मान, वान सईद इब्न याकूब अत्ताई और गैरिही क़ाल ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन नाबहुम हत्ता तक़ूम अस्साअह। क़ाल वान सईद इब्न याकूब अत्ताई और गैरिही क़ाल ज़कर इब्नुल मुबारक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन नाबहुम हत्ता तक़ूम अस्साअह। क़ाल इब्नुल मुबारक हुम इंदी अस्हाबुल हदीस, रवाहुल ख़तीब फ़ी शरह अस्हाबिल हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा और इसको तकलीफ पहुंचाना, नावायुना की मुराद तकलीफ पहुंचाना, इसको जर नहीं पहुंचा सकते, कोई भी जर नहीं पहुंचा सकता यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। हज़रत इब्न मुबारक फरमाते हैं
کہ میرے نزدیک اس حدیث میں جو طائفہ کا ذکر ہے اس سے مراد میرے نزدیک اصحاب الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا تیسری حدیث جسے امام ترمذی جو سب پڑھتے سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تمام مسلک کے مدرسوں میں وہ حدیث پڑھ لیتے، حدیث کس طرح معاذ بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني وأصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن۔ یہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت امام ترمذی حدیث پاک سے کتاب الفتن کے تلائے حضرت معاویہ بن قرہ کے باب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ سب کے اوپر رہے گا، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والے قطعاً اسے رسوا نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں جو طائفہ کا لفظ ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی بن مدینی نے کہا کہ اس طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہے، قال محمد بن اسماعیل قال علی بن مدینی واصحاب الحدیث، اس سے مراد اہل الحدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین حدیثیں ہو گئی اور دو آیتوں پر تفسیر آپ سن چکے، ایک آیت پر حماد بن زید کا تفسیرہ اور دوسری آیت پر حضرت یزید بن ہارون کا تفسیرہ۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ جیسے لوگ، تو یہ لوگ کیا مغالطہ دیتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہے، اس سے مراد محدثین ہے۔ ارے اللہ کے بندو، محدث اور اہل الحدیث میں فرق ہوتا ہے۔ محدث تو فن کے ماہر کو بولتے ہیں، جو حدیث کو تلاش کرے، حدیث کو چیک کرے، حدیث کو جمع کرے، اس کو کہتے ہیں محدث، اور اس کو اہل الحدیث بھی بولتے ہیں۔ تو محدث یہ خاص حدیث جمع کرنے والے، حدیث لکھنے والے، حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے، یہ محدث ہے۔ اور اہل الحدیث یہ عام ہے، جمع کرنے والے بھی، پڑھنے والے بھی، لکھنے والے بھی، عمل کرنے والے۔ تو محدث یہ عالم بالحدیث کو کہتے ہیں، اور اہل الحدیث عالم بالحدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بالحدیث کو بھی بولتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ آ گیا؟ نوٹ کرو کہ محدث کہتے ہیں، محدث خاص ہے، عالم بالحدیث کو جملہ یاد رکھو، محدث کس کو بولتے ہیں؟ عالم بالحدیث، حدیث کو جاننے والا، اور اہل الحدیث یہ عام ہے، عالم بالحدیث کو بھی بولتے ہیں اور عامل بالحدیث کو بھی بولتے ہیں۔ لہذا محدث اور اہل الحدیث دونوں کو الگ الگ کرو، ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ تو ہم اس وجہ سے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، آپ کی حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ اور آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے آپ؟ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں کہتے؟ ایک نکتہ بتانے جا رہا ہے، بہت غور سے سنو اور لے جاؤ، بولو۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بہت ہی پیارا نکتہ ہے، اور لے کر جاؤ، غور سے سنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ بات جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ حق ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، برابر؟ اچھا، اب اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کہیں، دیکھیں زبان مبارک سے کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام کس سے معلوم ہے؟ نبی کی بات سے نا۔ بہت اہم بات ہے، آپ تو منڈی جو ہے بیٹھے سنو، بھائی آپ پر جبرائیل قرآن لے کر اترے، برابر؟ آپ کے دل پر اتر گیا قرآن، قرآن کہاں اترا؟ دل پر۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو لے کر جبرائیل امین اترے کہاں؟ آپ کے دل پر، آپ دل پر اتر گیا، آپ دل سے آپ تک پہنچانا ہے، آپ تک پہنچانا ہے، تو یہ قرآن آپ نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ اللہ کی بات۔ اب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات کیسے معلوم ہوئی؟ حدیث سے معلوم ہوئی، ورنہ زبان مبارک ہے تو قرآن نہیں ہوتا۔ ارے بھائی بہت گہرائی کے ساتھ لو اس بات کو، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ بھائی دونوں، بھائی اللہ فرما رہا ہے یہ لفظ بھی میرا ہے اور معنی بھی میرا ہے، یہ قرآن، اسے آپ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اور حدیث یہ مانن ہوتی ہے، نبی اپنی زبان سے بیان کرتے، تو دونوں تو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، تو دونوں تو حدیث ہوئے۔ ارے اللہ کی بات نکلے تو بھی نبی کی زبان سے، اور نبی کی بات نکلے تو بھی نبی کی بات،
قرآن یہ حدیث ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ جی تو نام جب رکھا جاتا ہے تو شارٹ میں لکھا جاتا ہے، شارٹ میں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری، تورات کے ماننے والے الگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، انجیل کے ماننے والے الگ، دونوں کتابیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتاب والو جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد انجیل والے بھی ہوتے ہیں، اس سے مراد تورات والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کہہ دیا جائے یا اہل الحدیث تو اس سے مراد قرآن والے نام شارٹ میں رکھا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یا اہل الکتاب، بھائی تورات والے، تورات ایک الگ کتاب ہے، الگ الگ پیغمبروں کو دونوں کو ملا کر ایک بات کہی جا رہی ہے یا اہل الکتاب. تو ایسے ہی قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر کہہ دیا گیا یا اہل الحدیث، اے اہل الحدیث، اے وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہو، اے وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہو. لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 حدیثیں بھی پیش کر دی گئی اور یزید بن ہارون کا اور حماد بن زید کا قول بھی پیش کر دیا گیا، ان کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، احادیث شریفوں میں بھی موجود ہے، نبی کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور دنیا کے بیچ سے خالی نہیں. اب ان کی علامت بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک لڑکا ہو گیا تھا، مل نہیں رہا، چھوٹا سا بچہ، اب اعلان کروایا جا رہا ہے، ایک 5 سال کا بچہ کالے رنگ کی چڈی پہنے ہوئے، سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے، گھنگریالے بال ہیں، گورا رنگ ہے، پیر میں کرمچ کا جوتا ہے، یہ علامت بتا دی. برائے مہربانی اس بھولیے کا کوئی لڑکا آپ کو ملے تو اس پتے پر پہنچا کر انعام کے مستحق بنے. اب وہ پورا بھولیا ملا رہا ہے ڈسکرپشن، ارے یہ لڑکا تو وہی ہے، پکڑتا لے جا کر کے پکچر. اب آئیے ڈسکرپشن دیکھتے ہیں حدیثوں کا، فٹ ہو جائے اور وہی ہاتھ کے اوپر حدیث اس طرح. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله عز وجل. رواه ابن ماجہ في کتاب المقدمہ في باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان سے یہ روایت ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سے کتاب المقدمہ کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزالو، برابر رہے گی، یہ لا یزالو کا مفعول ہے، یہ لا یزالو کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر قرینہ موجود نہ ہو تو تسلسل بلا انتہا، نہیں سمجھا؟ تسلسل بلا انتہا، سیزلیسلی، مسلسل، کنٹینیوسلی، سیزلیسلی، یعنی تسلسل بلا انتہا، مسلسل بیچ میں کٹ اپ نہیں، یہ لا یزالو کا مفعول ہے، برابر رہے گی. اب بتاؤ برابر رہے گی تو یہ جماعت برابر رہے گی، تسلسل بلا انتہا ہر زمانے میں، تو یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود ہونی چاہیے. بلا لا یزالو کا مفعول کا کوئی مطلب نہیں، لا یزالو برابر رہے گی سیریسلی، یعنی یہ جماعت نبی کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود تھی، یہ جماعت تابعین کے زمانے میں موجود ہے، قیامت تک آگے موجود ہے. زمانہ کبھی سے خالی نہیں ہوتا. یہ لا یزالو کا مفعول برابر، لا یزالو ہی سے لوگ ختم ہو جا رہے ہیں. 80 کے بعد آ رہے ہوتے، 90 کے بعد آ رہے ہوتے، 1 2 93 کے بعد آ رہے ہوتے. تو کہاں ہو تم؟ تو اس پر فٹی نہیں بیٹھے، تمہارے حلیے ملتا ہی نہیں. حدیث نے بتایا وہ حلیے سے لا یزالو، اس سے نکل جا رہے تم، برابر پھٹ گئے، تم نکل گئے، لیکن تم لوگ بعد میں آ رہے ہو اور ہم سے پوچھ رہے ہو الٹا چوک کو تو آپ بلاتے تم کب سے ہو؟ تم کب جلدی بول دیتے. وہ عورت ہوشیار تھی، وہ کسی نے بتایا تھا کہ بھئی آج پہلی رات ہے تو عورت پر اگر فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو یہ امپریشن کس طرح کا؟ کہا کہ تلوار لے لینا اور روپ جما لینا. اب جیسے ہی ٹی وی نے گھونگھٹ کھولا، اس نے کیا کیا، ادھر سے بلی آ رہی تھی، اس نے تلوار نکال کر تو بلی کی منڈی کاٹ دی. ارے یہ شوہر تو بڑا سخت معلوم ہوتا ہے، بلی کی منڈی کاٹ دینے والا ہے تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے؟ تو اس طریقے سے پہلے سے روپ جمانے والے لوگ ہیں اس طریقے سے، اور روپ جمتا نہیں، وہ عورت بہت ہوشیار تھی، اس سے آپ کو معلوم کہنے کی ضرورت نہیں. تو ایسا ہوا کہ یہ لوگ
اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک طرح چلا جائے کہ آپ کب سے ہو، الٹا سوال ہم سے کر لیتے کہ آپ کب سے ہو. ظاہرانے سے تو آپ ہی نکل گئے ہو. آپ کب سے ہو؟ آپ کا یہ شہر کب سے جس کی طرف ہم منسوب ہو؟ آپ کا یہ مدرسہ کب سے ہے جس کی طرف تم منسوب ہو؟ ہم تو ڈائریکٹ اپنی نسبت، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بیچ سے تمام حجابات اٹھا کر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کر لیا جائے تو اعتراض کرنے والوں کو جائے اعتراض کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ ارے بھائی تمام واسطوں کو ہٹا دو نا، ڈائریکٹ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نا حدیث پکڑ کر کے. اب نبی نہیں حدیث موجود ہے تو حدیث سے ڈائریکٹ نبی کو پہچانو، حدیث سے واسطے ہو. اب اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ تو محبت کی دلیل ہے کہ ہم ڈائریکٹ تمام واسطوں کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہر شخص اپنے لفظوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں تو حدیث میں دیکھ لو، آپ کا حلیہ دیکھ لو، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے. ارے یہاں تک کہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ نبی مسکرائے تو کہا گیا تبسم رسول اللہ، ہنسے تو کہا گیا ضحک رسول اللہ، اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ، لیٹے تو کہا استجاب علی شقہ الایمن. ہر ادا محفوظ کر لی گئی. مسکرائے کہا مسکرائے رسول، ہنسے تو کہا ہنسے رسول، اٹھے تو کہا اٹھے رسول. راوی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہا ہے، یعنی جسوں موجود ہے. اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، اس لیے کہ صحابی دیکھ رہا ہے کہ نبی کس حالت میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. بیٹھے تو کہا جلس رسول اللہ، اٹھے تو کہا قام رسول اللہ، لیٹے تو کہا استجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شقہ الایمن، مسکرائے تو کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنسے تو کہا ضحک رسول اللہ. ایک ایک ادا محفوظ کر لی. اب تمام واسطوں کو ہٹا کر کے حدیث میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اندر دیکھا ہے. آپ کا سراپا دیکھنا چاہتے تو چلنے والوں کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ کیوں جلن ہو رہی ہے؟ بیچ میں امام صاحب ہونا چاہیے، بیچ میں پیر صاحب ہونا چاہیے. ارے کیوں نہیں واسطوں کے ساتھ کیوں دیکھا جائے؟ پردہ ہٹا دو، ڈائریکٹ دیکھنا چاہیے. یہ پردے کیوں؟ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو پردہ بیچ میں لا رہے. ڈائریکٹ دیکھو نا نبی کو، ڈائریکٹ نبی کو دیکھو. یہ بیچ میں پردے کیسے؟ بیچ سے پردے ہٹاؤ. ہم پردے ہٹانے کے کہا ہے، پردے ہٹانے کے مطابق پردے ہٹاؤ اور ڈائریکٹ حدیث و قرآن میں جاؤ. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب لا یزالو کا مفاد کے ہر زمانے میں رہے. تم لوگ بات میں آئے، تم لوگ اپنا وجود ثابت کرو، بارے ثبوت مدعی کو کرے. اس کے بعد قواعد ہوگا، ایک ہی ہوگا. تم کہتے ہو چار، حدیث پاک میں قواعد ہوگا، ایک ہی ہوگا. وہ دین امت کا ایک ہی ہوگا. دو، تم کہتے ہو چار، نبی کہہ رہے ایک. اور اس کے بعد علی الحق، حق کے اوپر ہو. حق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اترا ہوا، اور ابھی میں نے بتایا رسول پر کیا اترا، قرآن اور حدیث. لہذا حق نام ہے قرآن اور حدیث کا. اب دیکھیے برابر ہیں یا اہل حدیثوں کا بھیڑ ہوتا ہے، ایک ہی ہے اہل حدیثوں کا بھیڑ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اہل الحق قرآن اور حدیث کو ماننے والے بھی بھیڑ ہوتا ہے. منصورین اللہ کی طرف سے خاص مدد. دوسرے لوگ بہت پریشان ہیں، لیپ ٹاپ دکھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ تم سیدھے بات کرو نا، سیدھے بات کرو نا. تم ہوتا تبھی تو ہم لوگوں کو سیدھے تو بات کر رہے ہو. تم کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت، لیپ ٹاپ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اور ایک بات اور، ایک تو کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے. اگر ہمارا عالم کہیں کوئی غلطی کر جاتا ہے تو ہم اس کی غلطی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اگر ہمارا کوئی اہل حدیث عالم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات میرے جوتے کی نوک پر میں بولتا ہوں. آپ تمہارے لیے عالم میں ایسا کہا، ارے عالم جانے اس سے کم جانا، ہم تو کتاب و سنت کے اتر ہے. تو یہ بتا کہ یہ حدیث ہے، اس کے خلاف تم کر رہے ہو، یہ ہے دلیل. فلاں عالم ایسا بول رہا ہے، فلاں عالم ایسا کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے. تم کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد اور ہمارے عالم کی بات کرتے ہو. ارے میں نے کہہ دیا ہمارا عالم بڑے سے بڑا عالم اگر کتاب و سنت کے خلاف بات کرتا تو اس کی بات میری چھوٹے کی نوک پر. ہم دلائل نہیں کریں، کتاب و سنت کی بات آ جائے سرا تو غیر مقلد تو ہمارے عالم کی بات سنا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیث کی زبان نہیں. وہ عالم نے کہہ دیا ہوگا، وہ جانے اس کا کام جائے، اس کے اوپر دلیل، اس سے نہ کو دلیل. وہ اہل حدیث کا منہج نہیں، اہل حدیث کا منہج صرف کتاب و سنت جیسا کہ ابھی ثابت کیا.
لہٰذا لیپ ٹاپ دکھانے کا کوئی مطلب ہوتا ہے نہیں. میں مخالف بھی تو لیپ ٹاپ دکھا دیتے تو عالم ایک عالم لوگوں کا اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا جی. تو اب لا یزالو برابر رہے گا, ایک ہی ہوگا, اور حق کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر وہ منصورین, اللہ کی نصرت ہوگی. ایک گلی میں اگر 10 ہوں 50 ہو جاتے ہیں دنوں کے اندر, اور یہ پریشان رہتے کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, طرح طرح کی سازشیں کرتے, طرح طرح کی سازشیں کرتے. اور حق کے اندر کی مٹھاس ہوتی ہے, حق فطرت ہے اور فطرت چھپتی ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے, اصل کی طرف. اب تو فطرت کے اوپر قبضہ لگا رہا ہو, پابندی لگا رہا ہو, کہاں لگے گا؟ منصورین, اللہ کی طرف سے مدد ہونے والی. یہ 4 چیزیں فٹ ہوتی ہے کن کے اوپر, صرف اللہ کی ضرورت. اور لا یضرهم من خلق, جتنا بھی سرمال ہو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, آج تک کچھ نہیں کر سکے. لا یضرهم من خلق حتی تقوم الساعة, آخر میں قیامت تک رہے, خوش ہو جاؤ کہ ہم لوگ قیامت تک رہنے والے ہیں. جب تک کہ سورج مشرق سے نہیں نکل کے مغرب کی طرف سے نکل جائے, اہل حدیث میں. اور یہ فٹ ہوتے ہیں پورا کا پورا ڈسکرپشن اگر کسی کے اوپر تو صرف اہل حدیث کے اوپر. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی فرقہ ہے تو کتاب و سنت کو ماننے والا, قائم کو ماننے والا تو اہل حدیث ہے. اور اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں کرنا ہو کر لو. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے اس سے کچھ ہونے جانے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ میں بہت تھک گیا ہوں. اللہ وبرکاتہ. سامعین, آپ نے یقیناً نجمی کے ساتھ تاریخ اہل حدیث سماعت فرمایا. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ کل بھی بہت اہم خطابات ہونے ہیں اور ہمارے اہم مقرر تشریف لانے والے ہیں. آپ سب آج کی طرح کل بھی تشریف لائیں, اپنی اپنی جگہ سنبھالیں اور دین کی مفید باتیں سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.